نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جن کی ماں دنیا سے چلی گئی وہ جانتے ہیں کہ اب ماں کی قدر کیا ہے, اب ماں کی کیا ضرورت ہے. ہر آدمی جانتا ہے جس کی ماں نہیں. لہذا جن کی ماں ہے قدر کر لیں اور جنت کا پرمٹ لے لیں. ماں جنت کا پرمٹ ہے. دھکار ہے اس اولاد پر کہ جس کو زندگی میں ماں باپ مل جائیں اور وہ جنت کا پرمٹ نہ لے لے. اللہ رب قدیر سے ابھی انس میاں بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا, آج ہم ہوں چاہے رئیس الانبیاء صاحب سجادہ سید اویس مصطفیٰ واسطی ہوں یا میرے چھوٹے بھائی ہوں, میرے والد صاحب مسلک اعلیٰ حضرت اور بہت سختی سے, بہت ہی سختی سے پیش اور بہت منکسر المزاج تھے, لیکن جب مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آتی تھی تو پھر وہ بس کیا بتائیں جلال کے جو عالمی ہوتے ہیں. انہوں نے اویس میاں کو بھیجا. میری ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ایک عالم ہو, حافظ ہو, عالم ہو. میرے والد صاحب نے اویس میاں کو بھیجا پڑھنے کے لیے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, انس میاں نے کہا اس پر یاد آ گیا, میں کھڑا ہو گیا. جب اویس میاں پڑھتے تھے میرے والد صاحب صرف 60 روپے مہینہ ان کو دیتے تھے. 60 روپے مہینہ, 2 روپے روز. سردیوں میں باہر ٹہلا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اویس نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں اویس نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا, پتہ نہیں اویس کے پاس سویٹر ہے یا نہیں خرید پایا نہیں خرید پایا. اور جب یہاں آتے تھے اویس میاں سے بیٹا فلاں کو اتنا روپے دے دو, بہت پریشان حال ہے, یہ لوگ فلاں کو دیا جا کر کے بہت پریشان حال ہے. اس وقت 4 آنے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی, تو ہمیں 10 پیسے 5 پیسے 4 آنے جو مل جاتے تھے 2-2.5 روپے ان کو دیا کرتے تھے, بھیا یہ بھی رکھ لو. میرے والد صاحب نے کہا, میری والدہ نے کہا کہ بیٹا تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن علم دین یہ کانٹوں کی سیج پر آتا ہے, پھولوں کی سیج پر نہیں. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا عالم دین بن جائے, تو بیٹا اس لیے نہیں دیتا ہوں پیسے, اور کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ سید نہیں لکھ سکتے تھے اپنے آگے. جہاں لکھا میرے والد صاحب اتنا ڈانٹتے تھے اس وقت, یہ بتاؤ تمہاری شکل, تمہاری صورت, تمہارے اعمال, تمہارے کردار اس لائق ہیں. نماز کی بات یہ تھی, نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھی, یہاں پڑھی, کہاں پڑھی, مسجد پڑھی, ہاں ہماری پڑھی, ہاں ہماری پڑھی. ہر وقت نماز کے لیے پوچھتے تھے, جب کہتے تھے ہاں پڑھی, کہاں پڑھی, کبھی بتایا گھر میں پڑھی, امی سے پوچھ لیجئے, کہاں ہماری پڑھی. 2-2.5 سال چلتا رہا. ایک دن میں نے کہا اپنی والدہ سے کہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری پڑھی. نماز کہیں انسان کی پڑھی آتی ہے. ماں نے کہا ہوگا میری والدہ نے تو مجھے بلایا اور کہا کہ اللہ کے ڈر سے تھوڑے پڑھتے ہو, وہ تو میں ڈاٹا پھٹکارا کرتا ہوں اس لیے پڑھتے ہو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری پڑھی اللہ کہاں پڑھی. میں کہا نہیں عبادت پڑ گئی ہے. اگر ماں باپ چاہیں, آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, پھل ہے. ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں اپنی ماں کا ثمرہ ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں. کیونکہ والد صاحب کو 28 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے. ہماری والدہ نے یقین مان لیجئے
اور جو بھی ہیں جتنی بھی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں آپ پوچھ لیجئے ان سے کہ ان کا کیا طریقہ تھا۔ ایک بات اور خاص تھی، آپ سب کے لیے نصیحت ہے، جو بہو والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، میں بڑی خاص بات بتاؤں آپ کو، آپ لوگ بھی دھیان رکھیے گا، گھر بڑا شان سے چلے گا۔ کبھی صاحب سجادہ اویس میاں، ہم فیضان میاں کو مٹھائی لے کر کے گئے اندر، ڈبہ ماں کے ہاتھ میں رکھا، لیجیے امی، انہوں نے لیا، دعا دی، اور جو تینوں میں سے بہو سامنے پڑ گئی اس کو دھیرے سے ایسے کر کے اشارے سے انگلی سے بلایا اور بلا کے کہا کہ لو یہ بانٹو سب کو اور تم دو لینا، تم 2 پیس لینا۔ کیوں امی ہم 2 پیس کیوں لیں؟ ارے تم سے ہمارا گھر کھلا ہے، تم ہماری بہو ہو، ہماری بغیا جو ہے یہ پوتی پوتے تمہارے دم سے تو ہیں، تم 2 لینا۔ اور بہت دھیرے سے کاٹ میں کہتی تھی، بہو سمجھ رہی ہیں کہ امی سب سے زیادہ ہم کو چاہتی ہیں، وہ پھول کے پپا، اور وہ تینوں سے یہی کرتی تھی، جو سامنے پڑ گئی اس کو بلایا اور کہا تم 2 پیس لینا۔ تینوں یہی سمجھتی تھی کہ امی ہماری ساس ہم کو بہت چاہتی ہے۔ ہم لوگ ہنسا کرتے تھے کہ امی آپ کی پالیٹکس جو ہے، آپ کی سیاست بڑی اچھی، کہتے ارے بیٹا دوسرے گھر کی لڑکی ہے، اتنا کہہ دیا، اگر وہ چاہے تو 2 کے 3 پیس لے لے گی، میں کیا کر لوں گی، لیکن میں نے کہہ دیا تو اس کا دل بڑھ گیا۔ آپ لوگ بھی اس پر نصیحت، اس پر عمل کریے گا۔ یہ بڑی اچھی ان کی ایک ٹرک تھی، اور سب پورا گھر انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، سارے پوتی پوتے ان کے خدمت گزار تھے، بڑی نصیب والی تھیں، اور انہی بہرحال انہی کا ہماری ماں کی دعاؤں کا اثر، یہ ہمارا بھیا بیٹھا ہوا ہے، یہ انہی کی دعاؤں کا حل ہے۔ فیضان میاں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا حقیقت، لیکن بہرحال جو کچھ بھی سب ہیں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی اپنی ماں سے خوب دعائیں لے لیجئے، خوب دعائیں لے لیجئے، یہ دعا یہاں سے لے کر کے قبر تک کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، اب جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی مزہ ملے گا۔ ابھی بخار آتا ہے نا، بخار آتا، طبیعت خراب جاتی ہے تو کہتا ہے ہمارا منہ کا مزہ کڑوا ہے، کوئی کہتا ہے کھٹا ہو گیا، ہر چیز کھٹی لگتی ہے، کوئی کہتا ہے ہر چیز پھیکی لگتی ہے، نمک بہت لگتا ہے، تو ذائقے الگ الگ، طبیعت خراب ہوتی ہے تو منہ کے مزے بدل جاتے ہیں، اور طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ بس جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی قبر میں مزہ چکھنا پڑے گا، یہی ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ورنہ یہ کیوں نہیں آیا کہ ہر نفس کو مرنا ہے، سب کو موت آنا ہے، یہ کیوں کہا گیا کہ مزہ چکھنا ہے؟ مزہ اعمال کی بنیاد پر چکھایا جائے گا، جیسے اعمال ہوں گے اللہ ہمیں آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی، نیکیوں پر چلنے کی، مسلک راہ پر قائم رہنے کی، اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا